السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ نور حیدری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں آپ کو بھی اور ہم کو بھی صحت و عافیت عطا کریں، صحت مند والی لمبی زندگی عطا کریں۔ آئیے بلا تاخیر مکی و مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار رسالت معاد میں جھوم جھوم کے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ کا بے انتہا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے، ہم سب کو ایمان سے مالا مال فرمایا ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ نحن علی ذلک لشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے دوست ہوتے ہیں، ولی کہتے ہیں دوست کو، الا ان اولیاء اللہ، جو مجھ سے دوستی رکھتے ہیں، جو میرے دوست ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کا غم نہیں رہتا، وہ غمزدہ نہیں رہتے اور خوف نہیں رکھتے، کسی چیز کا خوف نہیں رکھتے، ان کو خوف نہیں رہتا، وہ غمزدہ نہیں ہوتے، وہ صرف اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اللہ کی محبتوں میں مسرور رہتے ہیں۔ کسی چیز کھو جانے کا ان کو غم نہیں رہتا، ماضی کے حالات کو یاد کر کے غم نہیں کرتے، ان کو غم محسوس نہیں ہوتا، صرف اللہ کی یاد میں وہ ہر لمحہ مصروف رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں اپنے زندگی کو گزارتے رہتے ہیں۔ ایسے نیک بندے کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے ولی، اللہ کے دوست۔ انہی میں سے چند گروہ، یعنی ایک گروہ ایسا ہے، ان اولیاء اللہ میں سے ایک گروہ ایسا ہے جن کو ابدال کہا جاتا ہے، جن کو کیا ہے؟ ابدال کا مقام عطا ہوتا ہے۔ ابدال کون ہے؟ اولیاء اللہ کا ایک گروہ ہے، اولیاء اللہ کا ایک گروہ ہے، وہ مرد کاملین ہوتے ہیں، یعنی اسلام و ایمان میں مکمل اترے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مرد کاملین ہوتے ہیں، کامل طور پر مسلمان ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ اس زمین کو قائم کیا ہے۔ سبحان اللہ، انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس زمین کو قائم فرمایا ہے۔ یہ مرد کاملین ہوتے ہیں جن کے صدقے اللہ تعالیٰ ظاہری و باطنی بارش برساتا ہے، ظاہری اور باطنی بارش برساتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خاص الخاص ہوتے ہیں، اللہ کے خاص الخاص ہوتے ہیں، جبکہ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہر دور کے اندر 70 ایسے افراد ہوتے ہیں جو کہ اولیاء اللہ کا ایک گروہ ابدال کہلاتا ہے۔ صوفیہ اکرام کے نزدیک کا قول یہ ہے 70 ایسے افراد ہوتے ہیں ہر دور میں جو اولیاء یعنی ابدال
اولیاء اللہ کا یہ گروہ وہ ابدال کہلاتا ہے، یعنی 70 افراد کا ہر دور میں یہ گروہ موجود ہوتا ہے۔ اور یہ 70 ابدالوں میں سے 40 ابدال ملک شام میں رہتے ہیں، ملک شام میں 40 ابدال رہتے ہیں، اور باقی 30 پوری دنیا کے کسی علاقے میں رہتے ہیں، پوری دنیا کے کسی علاقے میں ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی انتقال کر جاتا ہے، ان میں سے کوئی بھی انتقال کر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ابدال مقرر کر دیتا ہے، کسی عام شخص کو ابدال مقرر کر سکتا ہے۔ آئیے ان ابدالوں کو پہچاننا کیسے، ابدال کون ہوتا ہے، ان کے نشانیاں کیا ہیں، میں آپ کے سامنے اسی بات کو رکھنا چاہتا ہوں، ابدال کی پہچان کرانا چاہتا ہوں۔ آئیے ابدالوں کی ان حالات کو جان کر ہم بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کی یاد میں لگے رہیں اور اللہ کے احکامات پر چلنے لگیں، اور ہم کو بھی ان کے غلاموں میں شمار کر دے اللہ تعالی۔ ابدال کون ہوتا ہے، ان کے نشانیاں کیا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے؟ نشانیاں ہیں، اس کا سینہ صاف ہوگا۔ صاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سینہ ہر چیز سے پاک ہونا، صاف ہونا، یعنی کینہ، شہوت، غصہ، حسد، لالچ، ایسے اس سے پاک ہونے کو سینہ صاف ہونا کہتے ہیں۔ اس کا سینہ صاف ہوگا، یعنی ابدال جو ہوتا ہے اس کا سینہ صاف ہوگا۔ آئیے دوسری نشانی یہ ہے صدق مقال، صدق مقال یعنی سچ بولنے والا، سچ بولنے والا ہوگا۔ کتنی مشکل آ جائے، کتنی بھی مشکل آ جائے پھر بھی سچ بولے گا، پھر بھی کیا ہے، سچ بولے گا۔ پہلے اپنی ذات کے مطابق سچ بولے گا، پہلے اپنی ذات کے مطابق سچ بولے گا، اور وقت پڑ جائے دوسروں کے مطابق بھی سچ بولے گا، سچ ہی بولے گا، سچا شخص ہوگا۔ یعنی صدق مقال کا مطلب سچا، سچ بولنے والا۔ آئیے تیسری نشانی یہ ہے مصائب و پریشانیوں پر صبر کرنے والا، مصائب و پریشانیوں پر صبر، یعنی جتنے بھی شدت کے مصائب اس کے سامنے آ گئے، اس کے زندگی کے اندر مشکلات گھیرے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے غم ستاتے ہیں، پھر بھی وہ صبر کر لیتا ہے، اس کے اوپر آ جائے وہ صبر کرے گا۔ اس شخص نے یہ نہیں کرے گا کہ وہ یعنی واویلا نہیں مچائے گا، شکایت نہیں کرے گا اللہ سے شکایت۔ ہم عام لوگ کیا کرتے ہیں، جب پریشان آتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے تو ہم اللہ سے شکایت کرنے لگتے ہیں، اور جس سے ہم کو پریشانی ہو اس کی شکایت کرنے لگتے ہیں۔ مگر وہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، وہ ابدال ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو ابدال کے مقام تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، وہ صبر کر لیتا ہے، یعنی مصائب پر صبر، وہ پریشانیوں پر صبر کرنے والا، اور شکایت نہیں کرے گا، بلکہ جو مصائب اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر آئیں گے اس کے اوپر وہ صبر کرے گا۔ ایک نشانی ہے ابدال کی۔ آئیے چوتھی نشانی کیا ہے، خلق خدا کی خیر خواہی کرے گا، خلق خدا کی خیر خواہی۔ صوفیاء کرام کو آج بھی دیکھیے، وہ کسی علاقے میں جاتے ہیں تو فری خدمت کرتے ہیں، مفت میں خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو شفا پہنچاتے ہیں، لوگوں کو فائدے پہنچاتے ہیں۔ وہ اپنے خرچ لگا کر لوگوں کے پاس آتے ہیں اور لوگوں کے مسائل سن کر، مشکلات سن کر، ان کے جو بھی عرضیاں ہیں سن کر ان کے اوپر دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان نیک بندوں کے وسیلے ان کے دعا قبول کر لیتا ہے اور ان کے مسائل مشکلات حل کر دیتا ہے، یعنی خلق خدا کی خیر خواہی کرنے والا ہوتا ہے۔ ابدال کیا ہوتا ہے، خلق خدا کی خیر خواہی کرنے والا۔ ہر لحاظ سے وہ چاہے گا کہ اس کی ذات خلق خدا کو کچھ خیر ہو جائے، یعنی اس کی ذات سے
خلق خدا کو کچھ اچھا ہو جائے، خیر ہو جائے، یعنی کہ عام مخلوق کا وہ بھلا کرنا چاہے گا، عام مخلوق کا وہ بھلا کرنا چاہے گا، وہ ابدال کی نشانی ہے۔ اور سب سے بڑا بھلا وہ جو عوام کے ساتھ کرے گا، سب سے بڑا بھلا وہ جو عوام کے ساتھ کرے گا، وہ یعنی وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا۔ سب سے بڑا کیا ہے؟ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، کیونکہ یہی سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کسی کی مدد کرنا یہ خیر خواہی ہے، ان کی پریشانی حل کرنا خیر خواہی ہے، یہ نہیں، اس کو سیدھے راستے میں لانا خیر خواہی ہے۔ یعنی وہ جب سیدھے راستے میں آ گیا، اللہ کے بتائیے ہوئے راستے میں آ گیا، اہدنا الصراط المستقیم پر عمل کرنے لگا، تو خود بخود اس کے مسائل حل ہوتے نظر آئیں گے، مشکلات حل ہوتے نظر آئیں گے۔ یہ صوفیہ اکرام کو یہ بات معلوم ہے، وہ ایسی گہری نظر رکھتے ہیں کہ اس کو پہلے اسلام کے دائرے کے اندر لاتے ہیں، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ صوفیہ اکرام کا طریقہ، ابدال کی بھی یہی نشانی ہے، کیونکہ یہی سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ اگر ہم کسی کی خیر خواہی چاہتے ہیں، اگر ہم کسی کی خیر خواہی کا چاہتے ہیں، ہم اس کو اللہ کی طرف بلائیں، ہم کیا کریں؟ اس کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اس سے بڑی کوئی خیر خواہی نہیں ہو سکتی، اللہ کی طرف بلانے سے بڑی کوئی خیر خواہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی طرف بلائیں گے تو وہ خود بخود سدھر جائے گا۔ یہ پانچویں نشانی یہ ہے، یعنی خلق خدا کی خیر خواہی کے بعد پانچویں نشانی یہ ہے، ابدال کی پانچویں نشانی کیا ہے؟ اشیاء میں تفکر، فکر کرے گا، اشیاء میں دیکھ کر، جو چیزیں دیکھے گا دنیا میں اس کے اوپر غور کرے گا۔ جب جھاڑ کو دیکھے گا تو اللہ کی تعریف کرنے لگے گا، اللہ جھاڑ پیدا کیا، درخت کو پیدا کیا، چھوٹا پودا اٹھا اور اتنا بڑا ہوا اور پھل لگنے لگے۔ یعنی ابدال کیا کہتا ہے؟ اس کے اوپر غور و فکر کرنے لگتا، غور و فکر یعنی اشیاء کو دیکھ کر، جو چیز دیکھے گا وہ دنیا میں اس کے اوپر غور کرے گا، تفکر کرے گا، اس پہ غور کرے گا، فکر کرے گا، اور جو بزرگان دین کہ جو کارنامے ہیں اس کو یاد کرے گا، غور و فکر کرے گا، یعنی اشیاء پر تفکر کرنے والا، فکر کرنے والا ہوگا۔ ابدال کی ایک نشانی اشیاء سے عبرت حاصل کرے گا، اشیاء سے عبرت، چھٹویں نشانی اشیاء سے عبرت حاصل کرے گا، وہ چیزوں کو دیکھے گا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھے گا، چاند کو دیکھے گا تو اللہ نے اس کو تخلیق کیا ہے مخلوق کے لیے، تو اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرے گا، یعنی اللہ کی نشانیوں کو دیکھے گا۔ چاند کو دیکھے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انگلی سے چاند شق ہو گیا تھا، اس کو یاد کرے گا، یعنی ان نشانیوں سے وہ چیزوں کو دیکھے گا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھے گا، جو پہلے گزرے معاملات ان کو دیکھے گا تو اس سے عبرت پکڑے گا، اس سے عبرت پکڑے گا۔ یعنی ایک مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں عبرت کیسے پکڑا جاتا ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، تو ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ وہ اللہ پر اتنا یقین رکھتے تھے کہ اللہ نے چاہا تو آگ میں جلنے کے لیے تیار ہے، اللہ نے اگر چاہا تو میں آگ میں جلنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ جب ڈالا گیا تو آگ گلے گلزار بن گئی، آگ کیا ہوئی؟ گلے گلزار بن گئی۔ گلے گلزار بننے کا اصل کیا ہے؟ ان کا ایمان ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہے، توکل ہے، یقین کامل ہے۔ ان کو بچانے والا کیا ہے؟ اللہ کے اوپر یقین کامل ان کو بچا لیا۔ جب یہ واقعے کو پڑھے گا یعنی عبرت حاصل کرے گا، یعنی ابدال اس سے عبرت حاصل کرے گا، ان کو دیکھے گا تو اسے عبرت پکڑے گا۔
ہم بھی ایسے رہنا، میں بھی ایسا ہی کروں گا، ایسا ہی کرنا ہے، تو اس سے عبرت حاصل کرے گا۔ ساتویں نشانی یہ ہے سخی سخاوت۔ ساتویں نشانی ابدال کی ساتویں نشانی سخی ہوگا، سخاوت کرے گا۔ وہ سخی ہوگا، اس کی ذات میں سخاوت ہوگی، اس کے پاس جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی راہ میں لوٹانے کے لیے ہر وقت تیار رہے گا۔ اس کے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی راہ میں لوٹانے کے لیے تیار رہے گا، چاہے وہ اس کا علم ہے، چاہے وہ اس کا عمل ہے، چاہے وہ اس کا مال ہے۔ جو کچھ بھی اس کے ذات میں چیزیں موجود ہیں وہ اللہ کی ذات کے لیے ہمیشہ لوٹانے کے لیے تیار رہے گا۔ اس کے اندر سخاوت کا نثر ہوگا، سخاوت کا نثر ہوگا۔ یہ ابدال کی نشانی ہوگی۔ توعزہ، آٹھویں نشانی کیا ہے؟ توعزہ، وہ کبھی بھی اپنی ذات کی بڑائی نہیں کرے گا۔ آٹھویں نشانی توعزہ، وہ کبھی بھی اپنی ذات کی بڑائی نہیں کرے گا۔ وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں بہت بڑا ہوں۔ وہ کبھی ایسا جملہ اپنی زبان پہ نہیں لائے گا کہ میں بہت بڑا ہوں، اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ ہوں، بلکہ وہ توعزہ میں رہے گا، کوشش کرے گا کہ بندہ بن کر رہے، عاجز رہے، انکساری سے رہے، یعنی اتنا کوشش کرے گا کہ میں بڑا نہیں ہوں، وہ کمتر سمجھے گا، یعنی اپنے آپ کو بڑھاوا نہیں دے گا اور اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ ہوں، بلکہ وہ توعزہ میں رہے گا، کوشش کرے گا کہ بندہ بن کر رہوں، بندہ بن کر رہوں، عزیز رہیں، انکساری رہیں میرے ساتھ، ایسا رہے گا۔ وہ نشانی یعنی توعزہ ابدال کی ایک نشانی ہے۔ 90 نشانی یہ ہے، آٹھویں نشانی ہو گئی توعزہ یعنی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا۔ 90 نشانی یہ ہے خلوت میں گروے زاری۔ خلوت میں گروے زاری بھی ایک نشانی ہے ابدال کی۔ اکیلے میں خلوت کے خاطر خدا کے سامنے گڑ گڑانے والا۔ اکیلے میں خلوت کے خاطر خدا کے سامنے گڑ گڑانے والا ہوگا ابدال کون ہوگا؟ اکیلے میں خلوت کے ساتھ ساری کائنات کے لیے خدا کے سامنے گڑ گڑانے والا، اور کبھی خدا کے عشق میں بھی خود شندی کے لیے بھی اکیلے میں روتا رہے۔ اکیلے میں رونے والا یعنی خوشندی، خدا کی خوشندی حاصل کرنے کے لیے بھی اکیلے میں رونے والا، یہ ابدال کی ایک نشانی ہوگی، یہ ابدال کی ایک نشانی ہے۔ مومنین 10ویں نشانی کیا ہے؟ مومنین پر رحمت و شفقت کرنے والا۔ سبحان اللہ، مومنین پر رحمت و شفقت، اس کی ذات سے جو بھی اس کو لگے گا کہ یہ شخص اللہ سے بہت قریب ہے، تو اس کے لیے اس کے دل، دماغ، روح، قلب، باطن، ہر معاملہ سے اللہ کی رحمت اور شفقت امڑ آئے گی۔ وہ اپنے ساتھ سفر کرنے والے جو بھی اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں چلنے والے لوگ ہوں گے، وہ ان پہ بہت زیادہ رحمت اور شفقت کرنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی نشانی کیا تھی؟ اس کا سینہ صاف ہوگا، جس کا سینہ صاف ہے وہ ابدالوں میں ہوگا، صدق مقال ہوگا، سچ بولنے والا، مصائب و پریشانیوں پر صبر کرنے والا ہوگا، خلق خدا کی خیر خواہی چاہنے والا، اشیاء میں تفکر کرنے والا، اشیاء سے عبرت حاصل کرنے والا، سخی و سخاوت والا، توعزہ کرنے والا، توعزہ یعنی اپنی بڑائی نہیں کرنے والا، اور اس کے بعد خلوت میں گروے زاری کرنے والا، مومنین پر رحمت و شفقت کرنے والا۔ اگر کسی کے اندر یہ تمام صفات موجود ہیں تو وہ ابدال کہلائے گا، وہ ابدال کہلائے گا۔ یہ ابدالوں کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں تمام حضرات
اس کو سنیں اور آگے بھی شیئر کریں. اس چینل نور حیدری چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں. بیل آئیکن کو بھی دبائیں. دعا کریں اس طالب علم کو اور زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کریں. میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، جتنا مجھے معلوم ہوا ہے آپ کے سامنے پیش کرا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں ہم کو بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں. ابدال جس طرح رہتے ہیں اسی طرح ہم بھی رہنے کی توفیق عطا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.